بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ حسن بہت دنوں بعد اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دو ساتھی تھے جن کا گھر اس کے گھر کے پاس ہی تھا۔ ویسے بھی ان تینوں میں بہت زیادہ دوستی تھی۔ تینوں دوست کشمیر کے سرحدی علاقے اوسان میں رہتے تھے۔ تینوں ایک بہت بڑے محاذ سے فتح یاب لوٹے تھے۔ گاڑی اس وقت پہاڑ کی اونچائی اتر رہی تھی۔ گاڑی حسن چلا رہا تھا۔ تینوں اس وقت بہت اچھے موڈ میں تھے۔ حسن کے دوست یعقوب نے کہا، یار اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اتنے بڑے محاذ سے فتح یاب لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، حسن نے کہا۔ اب وہ ایک سیدھے راستے پر گاڑی چلا رہا تھا۔ یار حسن، اس کاغذات کا کیا جو تمہیں نے دیے تھے؟ یعقوب نے کہا، ہاں یار، اس کو میں نے ایک محفوظ جگہ منتقل کر دیا ہے۔ حسن نے کہا، مجھے تو میجر نے بتایا تھا کہ ہم اس کو محاذ سے واپسی پر ان کے دفتر سے لے لیں گے۔ ہاں یار، پہلے یہی کہا تھا چیف نے۔ وہ کاغذات ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے ملک کی ایٹمی طاقت کی معلومات ہے۔ حسن اور اس کے دوستوں کو گفتگو اس طرح جاری رہی ان کی۔ اچانک ان کے سامنے دو جیپیں آ کر رکیں اور ان گاڑیوں میں سے 8 افراد باہر نکلے۔ حسن ان کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کیونکہ دشمن فوج کے باوردی افسر تھے۔ حسن اس وقت اپنی حالت سنبھالتے ہوئے گاڑی پچھلی طرف اس نے موڑ لی، لیکن ان آدمیوں نے حسن اور اس کے دوستوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ حسن کے دونوں دوست یعقوب اور علی نے اپنی رائفل لوڈ کی اور ان پر بھی فائرنگ شروع کر دی۔ حسن گاڑی بھگاتا ہوا جا رہا تھا۔ پیچھے وہ لوگ بھی گاڑی میں بیٹھ گئے اور ان کا پیچھا کرنے لگے۔ دونوں اطراف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ دونوں گاڑیاں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ اچانک دشمنوں کی طرف سے ان کی کار کے ٹائر پر فائرنگ کیا گیا۔ کار لڑکھڑاتی ہوئی دوسری طرف جا رہی تھی اور اب دشمنوں کی کار ان کی کار سے آگے نکل چکی تھی اور ان میں سے لوگ باہر نکل رہے تھے۔ ان لوگوں نے حسن کی گاڑی کو گھیرے میں لے لیا اور تینوں کو کار سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے یعقوب باہر نکلا، اس کے بعد علی اور پھر حسن۔ میجر رام نے کہا کہ آپ نے ہاتھ اٹھا لو۔ تینوں نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ انڈین فوج میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور ان کی تلاشی لینے لگا۔ انڈین میجر بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ میجر رام نے کہا، اس نے حسن کی طرف اشارہ کر کے، کاغذات کہاں ہیں؟ لڑکے میں نہیں جانتا۔ حسن نے کہا، بتا دو۔ بتانا تو تمہیں پڑے گا، میجر نے کہا۔ میجر کے بعد کھڑا ہوا ایک آدمی بولا، اس کی تھوڑی بہت ٹھکائی کریں گے تو یہ بول پڑے گا۔ انہوں نے حسن کو ایک طرف کیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے حسن کو نہ چھوڑا جب تک حسن لہو لہان نہ ہو گیا۔ میجر نے کہا، کاغذات کہاں ہیں؟ حسن نے کہا، میرے پاس نہیں ہے۔ میجر نے کہا، یہ نہیں بولیں گے، ان کو مار دو۔ اس نے یہ حکم دینے کی دیر تھی کہ ان تینوں کے سینے چھلنی کر دیے۔ انڈین میجر نے کہا، میں بہت دنوں سے اس حسن کے پیچھے تھا۔ مجھے میرے خبری نے بتایا تھا کہ اس کے پاس کچھ ایسے کاغذات ہیں جس میں پاکستانی ایٹمی طاقت کی معلومات ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ ایک آدمی نے کہا، ہم حسن کے گھر کی تلاشی لیں گے۔ میجر نے کہا۔ وہ لوگ پھر جیبوں میں سوار ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ حسن کی بیوی زبیدہ کھانا پکا کر حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ حسن نے اس کو آتے وقت بتایا تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ حسن کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر مشکل سے 14 ماہ رہی ہوگی۔ گھر کی کال بیل ہوئی تھی۔ زبیدہ بار بار جلدی سے اٹھی۔ کال بیل ہوئی اور دروازے کی طرف وہ بڑھ گئیں۔ دروازہ کھولتے اس کے سامنے 2 فوجی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا آپ زبیدہ ہیں؟ حسن کی بیوی زبیدہ نے کہا، ہاں۔ فوجی نے کہا، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حسن اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا؟ زبیدہ اپنے حواس قائم نہ رکھ سکیں اور دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئیں۔ ابھی حسن کی تفہیم کو 4 روز بھی نہیں گزرے تھے۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ زبیدہ اور اس کا بچہ دونوں سو رہے تھے۔ اچانک زبیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ زبیدہ نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کو کسی چیز کی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ بستر سے اتری، کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر چلے گئی۔ پورے گھر میں صرف ہال کا بلب روشن تھا۔ وہ آگے بڑھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی پشت سے آ لگی۔ یہ ریوالور تھا۔ پیچھے سے کسی نے کہا، چپ چاپ چلتی ہو ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ چلتی رہی۔ جب اس نے صحیح روشنی میں دیکھا، یہ ایک آدمی تھا جس کی عمر 30-40 سال کے درمیان ہو گئی۔ ساتھ اس کے 5 ساتھی اور نمودار ہو گئے۔ انہوں نے پورے گھر بلب سے روشن کیے اور زبیدہ کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ زبیدہ چپ چاپ کرسی پر بندی بیٹھی رہی۔ اندر سے اس کے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک آدمی زبیدہ کے بچے کو اٹھائے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔
اے عورت، میں جانتا ہوں کہ تم حسن کی بیوی ہو اور تمہیں کاغذات کا علم ہے۔ حسن کو بھی میں نے ہی مارا تھا۔ اگر تم اپنے بچے کی خیریت چاہتی ہو تو وہ کاغذات ہمارے حوالے کر دو جو حسن کو چیف نے دیے تھے۔ وہ یہ سنتے ہی کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اپنی حالت سنبھالتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی۔ وہ آدمی بولا، تم جانتی ہو، بتاؤ۔ زبیدہ نے پھر یہی الفاظ دہرائے۔ اس آدمی نے کہا، تمہیں آخری موقع دیتا ہوں ورنہ تمہارے بچے کو مار دوں گا۔ زبیدہ نے کہا، میں نہیں جانتی۔ اس آدمی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے بچے کو مار دیتا ہوں۔ اس نے اس کے بچے کی کنپٹی پر بندوق رکھی اور بولا، آخری دفعہ پوچھتا ہوں، کاغذات کہاں ہیں؟ زبیدہ کانپتی ہوئی بولی، میں نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے، یہ لو۔ اس آدمی نے اس کے بچے کو گولی مار دی اور وہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ جو آدمی زبیدہ سے بات کر رہا تھا وہ ان کا سرغنہ لگتا تھا۔ پیچھے سے ایک آدمی بولا، باس یہ نہیں بولے گی، ہمیں خود ہی گھر کی تلاشی لینی پڑے گی۔ وہ آدمی اس کے بچے کی لاش کو زمین پر پھینک کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ زبیدہ اس کے کمرے سے باہر جانے کے بعد زبیدہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی اور تقریباً 15 منٹ بعد اس میں کامیاب ہو گئی۔ یہ چلتی ہوئی دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور اپنا فون تلاش کرنے لگی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے اپنا فون سونے سے پہلے کچن میں بھول گئی تھی۔ اس کو ابھی تک کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ اس میں فون پر کسی کا نمبر ڈائل کیا اور جلدی سے بولی، چیف جلدی آ جائیں، میں خطرے میں ہوں، اور ساتھ ہی فون بند کر دیا جو کہ یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ اس سے کچن سے باہر نکل رہی تھی کہ اس نے آدمی سے نظر آیا۔ تم آزاد کیسی ہوگی؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ وہ اپنے دوسرے آدمی کو آواز دینے لگا۔ زبیدہ جانتی تھی کہ چیف کے آنے تک ان کو باتوں میں لگانا پڑے گا۔ اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے تھے۔ وہ بہت تیز بھاگ رہی تھی اور بھاگ کر دروازے کی طرف پہنچنا چاہتی تھی۔ جب وہ دروازے کی طرف پہنچی تو اس کو پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی، بس چیف کے آنے کا انتظار تھا۔ اس نے پھر اندر کی طرف دوڑ لگا دی اور وہ بھی اس کے پیچھے تھے۔ ان آدمیوں نے زبیدہ کو پکڑ لیا اور اپنے سردار کے پاس لائے۔ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، عورت میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا۔ اس نے ایک طرف کرسی کھینچی، زبیدہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زبیدہ بیٹھ گئی۔ سردار بولا، تم اپنا سب کچھ کھو چکی ہو اس ملک کے پیچھے، اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس ملک سے۔ ہم تمہیں کاغذات دے دو، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، ساری زندگی عیش و آرام کی زندگی گزارو گی۔ نہیں، مجھے اس ملک کے پیچھے جان بھی قربان کرنی پڑی تو میں گریز نہیں کروں گی۔ سوچ لو، ایک صرف عیش و آرام اور ایک طرف موت، کس کو چنو گی؟ مجھے اگر تم دنیا کی ساری دولت بھی لا کر دے دو گے تو بھی میں اپنے ملک سے غداری نہیں کروں گی۔ زبیدہ نے کہا، وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، تم نے اپنا شوہر اور اپنا بچہ دونوں اپنے ملک پر قربان کر دیے ہیں۔ اگر تم جیسی عورتیں ہمارے ملک میں ہوں تو ہمارا ملک دنیا کی سپر پاور ہو۔ اس طرح تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ زبیدہ ایک دم سے اٹھی اور سردار کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا اور ساتھ ہی سردار کی طرف پستول کرتی ہوئی بولی، اپنے ہاتھ اوپر کر لو۔ سردار نے بے ساختہ کہا، کیا کر رہے ہو؟ بھون ڈالا ہے اسے۔ اچانک سے بہت سی گولیاں چلیں اور زبیدہ کا جسم چھلنی کر دیا گیا۔ ساتھ ہی کسی کے گھر میں داخل ہونے کی یہ چیف تھا جو اپنے آدمیوں کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، جو جہاں ہے وہیں ٹھہر جائے، لیکن اس وقت اس زبیدہ مر چکی تھی۔ دونوں میں اچھی خاصی فائرنگ کا تبادلہ ہوا، لیکن پاکستانی فوج نے انڈین میجر کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ ہیڈ کوارٹرز لے گئی۔ اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کی۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ وہ ایٹمی طاقت کاغذات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے ان تینوں کی جان لے لی۔ چیف حیدر نے جب یہ واقعہ سنا تو اس کی آنکھوں میں زاروں کو تار آنسو آ گئے اور وہ اس کمرے سے باہر آ کر رونے لگا جہاں انڈین فوج کا بیٹا تھا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔